الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرام میں الحمدللہ سورۃ النمل کا اختتام ہوا اور اب ہماری سورۃ القصص شروع ہوگی۔ یہ 20ویں سپارے کی سورہ ہے اور اس میں تقریباً 88 آیات ہیں اور یہ بھی مکی سورتوں میں سے ایک ہے۔ آپ کو بارہا ہم نے بتایا، ہر سورت کی ابتدا میں دوبارہ عرض کر دیتے ہیں کہ سورتیں دو طرح کی ہیں یا آیات دو طرح کی ہیں، بعض مکی کہلاتی ہیں، بعض مدنی کہلاتی ہیں۔ اور جمہور کا ان کی تعریف کے بارے میں جمہور کا قول یہ ہے کہ جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سورتیں یا آیتیں نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، چاہے کہیں نازل ہوئی ہوں، مکے میں یا مکے کے باہر، ہجرت سے پہلے ہوں۔ اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے، مقام کوئی بھی ہو، چاہے مکے میں، چاہے مکے کے اور مدینے کے درمیان، چاہے مدینے میں، ان کو مدنی آیات وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں آپ کو بتایا کہ اکثر احکام بیان نہیں ہوتے بلکہ اس میں مثالیں، ہدایت اور گمراہی کی باتیں، جہنم اور جنت کے تذکرے، کفار اور مومنین کے بارے میں فضائل و مناقب اور مذمتیں بیان ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے قیامت کے روز اٹھنے کے احوال، پچھلی قوموں کے واقعات۔ غرض ہے کہ اس میں زیادہ تر حصہ جو ہوتا ہے عقائد پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان آیات میں، مکی آیات میں، مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی عقیدے کی درستگی پر زیادہ توجہ فرماتا ہے اور اللہ نے بیان فرمائی یہ باتیں۔ اور مدنی صورتیں جو ہیں اکثر، یا مدنی آیات جو ہیں، ان میں احکام بیان ہوئے، کیونکہ جب مدنی ہجرت نبوی کے بعد جو اسلام میں ایک تغیر و تبدل لوگوں نے دیکھا کہ تعداد میں اضافہ ہوا، جغد اور جغد لوگ داخل اسلام ہونا شروع ہوئے اور ان کے عقائد کی درستگی کا سامان ہو چکا تھا، تو اب ضرورت تھی کہ ان عقیدوں کے بعد اب اعمال کے بارے میں تعلیمات فراہم کی جائیں۔ اس حکمت کے مطابق پھر کام شروع ہوا۔ تو سورۃ القصص مکی صورت ہے، اس میں بھی یہ واقعات اس طرح کے بیان ہوں گے جن کا تعلق ہمارے عقائد سے ہوگا اور عقیدے کی مضبوطی کا سامان ان میں کیا گیا ہے۔ اس میں جو پہلا قصہ بیان ہو رہا ہے وہ وہی قصہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، جو پہلے بھی کئی مرتبہ بیان ہوا، جس کا پس منظر ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں۔ موقع محل کے اعتبار سے دوبارہ آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کر دیتے ہیں کہ فرعون جو تھا یہ قبطی قوم کا حاکم تھا اور انہوں نے زبردستی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا اور ان سے بڑی مشقت کا کام لیتے تھے، ان پہ بہت ظلم کیا کرتے تھے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور یہ لوگوں کو اپنی اطاعت کی طرف جبراً مائل کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے خواب دیکھا کہ مصر سے ایک آگ نکلی اور وہ ان کے بستیوں میں آئی اور سب کو جلا دیا۔ تو اس نے اس وقت کے معبرین اور کاہنوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ مصر سے ایک نوجوان، ایک لڑکا برآمد ہوگا جو تمہاری اس حکومت کے زوال کا سبب بن جائے گا۔ اس سے فرعون جیسے ناقص العقل نے یہ فیصلہ کیا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مصر میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیں تاکہ نہ وہ پیدا ہو نہ ہم تک آئے۔ یہ ناقص العقل اس وجہ سے تھا کہ اس سے سوال کیا جانا چاہیے تھا، یہ اس کی عقل میں آنا چاہیے تھا کہ یہ جو کاہنوں نے تعبیر بیان کی ہے یہ سچی ہے یا جھوٹی۔ اگر جھوٹی ہے تو پھر فکر کس بات کی، اگر سچی ہے کہ ایسا ہوگا تو پھر ضرور ہوگا، چاہے تم قتل کرتے رہو تو کیا فائدہ قتل کرنے کا۔ لیکن بہرحال اس کے ذہن نے کام کیا اور اس نے قتل کا حکم دے دیا کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کیا جائے، بچیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ بہت گھبرائیں کہ اس کو تو پھر فرعون مار دے گا۔ 3 مہینے تک آپ کی والدہ نے ان کو دودھ پلایا، 3 مہینے تک، اور اس زمانے تک اس بچے کو پوشیدہ رکھا۔ پھر آہستہ آہستہ محلے والوں کو پتہ چل گیا۔ جب یہ دودھ پلاتی تھیں تو موسیٰ علیہ السلام روتے بھی نہیں تھے، زیادہ حرکت نہیں کرتے تھے، تو لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ ان کی والدہ نے ایک بچے کو جنم دیا، وہ لڑکا ہے۔ لیکن 3 مہینے بعد پھر یہ خبر آہستہ آہستہ لوگوں میں عام ہونا شروع ہوئی اور ان کی والدہ کو اندیشہ ہوا کہ اگر فرعون تک یہ بات پہنچ گئی تو میرے بیٹے کو قتل کر دے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قلب میں الہام فرمایا، یا خواب میں ان کو یہ بشارت ہوئی، یا ایک فرشتے کے ذریعے بات خبر پہنچائی گئی کہ آپ اس بچے کو دریائے نیل میں بہا دیجئے، یہ بچہ محفوظ مقام پہ ضرور پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ سے دوبارہ ملوا دے گا۔
لہٰذا والدہ نے اس خواب کے یا یہ الہام پر عمل کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو ایک تابوت میں ایسا رکھا کہ ہوادار تھا وہ، اور اس میں دریا نیل میں اس کو چھوڑ دیا۔ یہ دریا نیل گزرتا تھا فرعون کے محل کے سامنے سے۔ تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پہلے مسلمان نہیں تھیں، فرعون کی زوجہ تھیں، لیکن یہ انبیاء علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، بڑی متقیہ تھیں، پرہیزگار تھیں، غریبوں کی مدد کرتی تھیں، لیکن تقوی و پرہیزگاری اس اعتبار سے نہیں تھا کہ جو ایک اسلام کی یا مذہب کی روشنی میں اختیار کیا جاتا ہے، ویسے بری باتوں سے یہ محفوظ رہا کرتی تھی، اور ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ تو یہ فرعون کے ساتھ محل پہ تھیں اور دریا کا نظارہ کر رہی تھیں کہ وہ تابوت بہتا ہوا گزرا، تو آپ نے خدام کو بھیجا، تو تابوت لایا گیا۔ جب اسے کھولا تو اس میں وہ بچہ موجود۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، ویسی ہی نور نبوت آپ کے چہرے پہ نمایاں تھا، تو فرعون کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، اور بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کی طرف مائل ہوئیں اور انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب جو ان کے درباری تھے ان کو تشویش ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر یہ وہی لڑکا ہوا تو یہ تو بعد میں بڑی گڑبڑ ہوگی۔ تو فرعون نے یہ سوچا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر یہ عقلی طور پہ دلیل دی کہ یہ دیکھیے آپ نے جو خواب دیکھا ہے یہ بچہ ایک بڑا بچہ معلوم، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے تھے، تو یہ ابھی صرف 3 مہینے کے تھے، لیکن لگتا تھا سال سے زیادہ کے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہاں 2 باتوں پہ آپ کو غور کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے یہ کہیں دور علاقے سے کسی نے ڈالا ہو اور وہاں سے بہتے ہوئے آئے ہوں، تو یہ مصر کے تو ہوئے ہی نہیں۔ جب نہیں ہیں تو کاہنوں نے تو یہ کہا تھا کہ مصر میں وہ بچہ پیدا ہوگا اور وہ نقصان کا باعث بنے گا، تو اس کے بارے میں چونکہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ مصر سے تعلق رکھتا ہے، تو ہم کیوں اس کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ یہ خواب دیکھے ہوئے جتنا آپ کو عرصہ ہوا، یہ بچہ تو اس خواب سے پہلے پیدا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بچہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ فرعون نے اس کو بھی قبول کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو پال لیا گیا۔ آپ پھر یہ واقعہ سب یہ ابھی انشاءاللہ آیات میں آ جائے گا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ان آیات کی روشنی میں ہی عرض کر رہا ہوں کہ پھر ان کے لیے دودھ کا انتظام کیا گیا کہ دودھ پئیں۔ اب جو اللہ نے ایک وعدہ فرمایا تھا آپ کی والدہ سے کہ میں اس بچے کو تم تک لوٹا دوں گا، اس وعدے کی تکمیل کا وقت آیا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کسی بھی دائی کا دودھ قبول ہی نہیں کرتے تھے، اور بھوک سے آپ رونے لگے۔ اب وہ بڑے پریشان، بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرعون بھی پریشان، وہ بہت بہلائے، لیکن بچہ تو بہرحال دودھ کے لیے روتا ہے۔ تو آپ کی والدہ نے ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیجا، ان کا نام مریم تھا، کہ لیکن وہ مریم نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، یہ آپ کی بہن کا نام بہرحال مریم تھا، اور وہ اکثر آ کر دیکھا کرتی تھیں کہ بھائی کو محل میں پالا جا رہا ہے اور اس طرح دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ اب انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ دائیاں آئی ہیں اور بچہ کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہا، تو انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوئی انتظام کرنے کی کوشش کروں، اور مجھے امید ہے کہ ایسا گھر مل جائے گا کہ جو اس کی کفالت کر سکیں گے، حفاظت کر سکیں گے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ اب یہ بہن فوراً گئیں اور والدہ کو ہی بلا کر لے آئیں۔ اب والدہ نے جب ان کو دودھ پلانا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ قبول کر لیا۔ تو فرعون کو تشویش پیدا ہوئی اور اس نے کہا کہ تمہارا دودھ کیسے قبول کر لے، یہ بتاؤ۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کیونکہ میں پاکیزہ فطرت ہوں، میں پاکیزہ رہتی ہوں، صاف ستھری رہتی ہوں، اور میرا دودھ جو ہے وہ اچھا ہے، دودھ اس بچوں کے لیے صحت کے لیے بہت مفید ہے، اور میں بہت اپنا خیال رکھتی ہوں، اس لیے بچے نے قبول کیا، یعنی عقلی دلیل کے ساتھ سمجھا دیا۔ تو فرعون نے قبول کر لیا، اور جس طرح کہ اکثر یہ رواج تھا عربوں کے اندر اور اس زمانے میں بھی کہ بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ پالیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو اپنے گھر میں رکھیں اور اس کو دودھ وغیرہ پلائیں۔ تو اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ہی گھر میں واپس آ گئے،
اور فرعون روزانہ آپ کی والدہ کو اس دودھ پلانے کی اجرت 1 اشرفی دیا کرتا تھا، سونے کا سکہ۔ اور اس طرح پھر موسیٰ علیہ السلام جب بڑھتے چلے گئے، اور پھر جب آپ بڑے ہو گئے پھر آپ کو دوبارہ محل میں لے جایا گیا، یعنی جب دودھ سے فارغ ہو گئے تو محل میں لے جایا گیا اور آپ کو وہاں پالا گیا، بڑا کیا گیا، حتیٰ کہ آپ 30 سال کے ہو گئے۔ اور پھر وہ آگے واقعات ہوں گے جو انشاءاللہ اس میں بیان ہوں گے۔ یہاں تک آپ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے طاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سورتوں کے شروع میں بعض حروف ایسے ہیں کہ جن کے معانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام لوگوں پر منکشف نہیں فرمائے ہیں، تو ان سے جو بھی اللہ کی مراد ہے وہ حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی، روشن کتاب کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ان آیات کو پڑھتے ہیں، من نبأ موسیٰ و فرعون، فرعون اور موسیٰ کی خبر کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی جو سچی خبر ہے، حق خبر ہے فرعون اور موسیٰ کی، وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بڑی نفیس بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم پر یہ قرآن نازل فرمایا اور یہ اشارہ فرما دیا کہ ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد نصیحت حاصل کرنے اور ایمان کی مضبوطی کی توفیق اسی کو حاصل ہوگی جو صاحب ایمان ہوگا۔ بہت سارے کفار وغیرہ ایسے ہوں گے جو ان واقعات کو سننے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت پر دلائل جاننے کے باوجود ایمان کی سعادت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پا لیا تھا، وہ بلند ہو گیا تھا، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اس زمین کے اہل کو، کہ ایک گروہ کو پکڑ لیا تھا، اپنے تابع بنا لیا تھا، یستضعف طائفۃ منہم، یہ وہ ان کو کمزور گمان کرتا تھا کہ یہ کمزور ہیں، منہم یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو یہ جو سے ہم نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کو اس نے اپنا مغلوب بنا لیا تھا، اور پھر وہ خواب کا پورا قصہ یہاں بیان نہیں ہوا، وہ پچھلے آیات میں تھا کہ خواب دیکھا اور پھر اس نے لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا حکم دیا، لڑکوں کو مارنے کا حکم دے دیا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فرعون مفسدین میں سے تھا، فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ، اور ہم نے ارادہ فرمایا، أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ان کمزور لوگوں پر احسان فرمائیں، کہ بنی اسرائیل کو اس کے چنگل سے چھڑائیں، اس کا ہم نے ارادہ فرمایا۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ ہم ان کو مقتدیٰ بنا دیں، ان بنی اسرائیل کو پیشوا بنا دیں کہ لوگ ان کی پیروی کریں، ان کے پیچھے چلیں، اور ہم انہیں ملک اور مال وغیرہ کا وارث بنا دیں۔ تو اللہ نے ارادہ فرمایا کہ اب یہ فرعون کو ضرور ٹوٹنا چاہیے، بنی اسرائیل آزاد ہونی چاہیے، بنی اسرائیل کو حکومت ملنی چاہیے، لوگوں کو ان کے تابع کر دیا جائے گا اور ان لوگوں کو ہدایت دیں گے، اس کا اللہ نے ارادہ فرمایا۔ تو آپ یہ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو بعض اوقات فوری طور پہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو فوراً مارز وجود میں آ جاتا ہے، اور کبھی اس کا ارادہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مثلاً جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کا زوال، اور یہ زوال کی مدت اللہ نے 30 سال 35 سال 40 سال مقرر فرمائی، تو پھر اللہ کے اس ارادے کی تکمیل 40 سال میں ہوگی، وہ ارادہ ہی 40 سال کا تھا، یہ 45 سال کا جیسے بھی مدت تھی۔ تو گویا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ ہم پر منکشف نہیں ہوتا، وہ اس کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ ایک آدمی بڑی بلندی پر ہوتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے نقصان پہنچانے والی اور میری عزت کے زوال والی کوئی چیز بظاہر دور دور تک نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کے بارے میں ارادہ کر چکا ہوتا ہے کہ اس کو ذلیل کیا جائے گا، اس سے منصب چھن جائے گا، وہ بے فکر ہو کے زندگی گزارتا ہے، اور پھر ایسے ایک دم اسباب بن جاتے ہیں کہ واقعی وہ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ اب فرعون حاکم تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تقریباً 4000 سال کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر تھی، ایک دفعہ بھی اس کو بیماری نہیں ہوئی تھی، تو اس کے باوجود اللہ کا ارادہ یہ ہوا کہ اب اس کو تباہ کرنا ہے۔ تو کہاں فرعون کو یقین آتا کہ میں تباہ کیا جا سکتا ہوں، لیکن اللہ کی تدبیر جب آڑے آتی ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر جب کام کرتی ہے
تو آدمی کی تمام منصوبہ بندیاں ختم ہو جاتی ہیں، بیکار چلی جاتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں ارادہ ہو چکا تھا کہ یہ تباہ و برباد کیا جائے گا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس بات کا ارادہ کہ انہیں زمین میں ہم قبضہ دیں گے، ہم نے اس کا بھی ارادہ کیا کہ ہم بنی اسرائیل کو زمین میں قبضہ دیں گے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم دکھا دیں گے فرعون کو، اس کے وزیر حامان کو اور ان کے لشکروں کو جو ان میں سے ہے، وہ چیز کہ جس کی طرف سے انہیں خطرہ ہے۔ یعنی ان کو خطرہ یہ تھا کہ مصر سے کوئی لڑکا پیدا ہو کر ہمارے زوال عزت کا سبب بن جائے گا، زوال حکومت کا سبب بن جائے گا، تو جس سے ڈر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا ہم نے ارادہ کیا کہ وہ چیز ان کو ایک دن دکھائی جائے گی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے الہام فرمایا موسیٰ کی والدہ کی طرف کہ وہ اسے دودھ پلائیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہاں فرعون کا حکم تھا لڑکوں کو قتل کیا جائے گا، اب کیا کریں؟ بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا، تو الہام ہوا کہ آپ اس کو فی الحال دودھ پلائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانز لکھا ہے، یوحانز، یا واو حا الف نون اور ذال، یوحانز، اور آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، نسل میں سے تھیں۔ تو بہرحال آپ نے دودھ پلانا شروع فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وحی کیا، وحی نہ مانے وحی، لیکن وحی چونکہ نبی کے ساتھ خاص ہوتی ہے اس لیے اس کا ترجمہ الہام والا کیا جاتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام فرمایا کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب تجھے اس بچے پر خوف ہو، تجھے خوف محسوس ہو، یعنی جب تو یہ محسوس کرے کہ پڑوسیوں کو پتہ چل گیا ہے بچہ بڑا ہو رہا ہے، آوازیں آنا شروع ہو جائیں لوگوں کو کہ بچہ اس گھر کے اندر لڑکا کوئی ہے، یا کسی طرح لوگ اس پر مطلع ہو جائیں، تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي، اور خوف نہ کرنا، وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ کسی قسم کا غم کرنا۔ یعنی یہ خوف کہ شاید بچہ ڈوب نہ جائے، کوئی اس کو جانور نہ کھا لے، اور نہ کوئی غم کرنا کہ اب بچہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے، اب میں کیا کروں گی، کیسے میں اپنے بچے کو بعد میں دیکھ سکوں گی، ان چیزوں کا کوئی تم خوف یا غم نہ کرو۔ کیوں؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم لوٹا دیں گے اس بچے کو تیری طرف، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ تو تم خوف ہلاکت کا نہ کرو کہ لوٹنا اسی وقت ہوگا جب یہ ہر قسم کی ہلاکت سے محفوظ ہوگا، اور جب یہ بچہ کچھ عرصے بعد تمہارے پاس آ ہی جائے گا تو پھر غم محسوس نہ کرو کہ وقتی طور پہ یہ جدائی ہے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اسے رسولوں میں سے بنا دیں گے۔ یہ اللہ نے دل میں الہام فرمایا، یہ خواب میں یہ بات والدہ کو بتائی گی۔ انہوں نے وہی کیا کہ 3 مہینے تک اس بچے کو دودھ پلایا، اور پھر وہی جب ظاہر ہونا شروع ہوا تو دریا میں ڈال دیا۔ اس سے آگے کا واقعہ انشاءاللہ